یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں غوث زمان قطب المدار حضرت خواجہ سید غلام رسول شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 رجب 1336 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 13 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں جس کتاب سے یہ بیان آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے فوز المقال فی خلفائے پیر سیال۔ یہ الحمدللہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 387 سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جہاں پر حضرت خواجہ سید غلام رسول شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ ہے۔ غوث زمان قطب المدار حضرت خواجہ سید غلام رسول شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 25 صفر المظفر 1256 ہجری مطابق 7 مئی 1840 عیسوی بروز دوشنبہ چکوڑی شریف ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ کریڑی سیدہ علاقہ پونچھ آزاد کشمیر کے خانوادہ سادات کے ایک فرد حضرت سید نظام الدین شاہ رحمت اللہ علیہ گجرات کے ایک گاؤں بھملا نواح کھاریا میں تشریف لائے۔ آپ زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ کافی لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ روسائے بھملا نے 12 بیگھہ زرعی زمین یعنی کھیتی کی زمین، 12 مانی غلہ اور 7 گائیں نذر کری، تحفے میں دی اور باصرار مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے عرض کیا، جسے آپ نے منظور فرمایا۔ بھملا میں سادات ہمدانیہ کی ایک عفیفہ سیدہ سے نکاح کیا، جن کے وطن سے 7 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ آپ کی شخصیت، آپ کے نسب نامے وغیرہ سب یہاں پر لکھے ہیں، آپ کے اولاد کے نام بھی لکھے ہیں۔ آپ اولاد کے نام اور نسب نامے کے لیے کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت سید احمد شاہ بخاری سے قرآن اور دیگر علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی۔ شکریلا میں آپ کا جو قیام تھا وہ سن لیں۔ آپ کے والد ماجد چکوڑی شریف کی اقامت ترک کر کے موضع شکریلا میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت سید علی شاہ کی اولاد چکوڑی شریف میں موجود ہے۔ شکریلا شریف سرائے عالمگیر سے نہرا پر جہلم کی پٹری پر میرپور روڈ کے کنارے تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر پر واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس کا محل وقوع ایک انوکھا اور دلچسپ منظر پیش کرتا ہے۔ سیال شریف کی اولین حاضری اور بیعت کے تعلق سے اس میں لکھا ہے کہ آپ نہایت حسین، بہادر اور شہزور نوجوان تھے۔ فن کشتی سے آپ کو خاص لگاؤ تھا، چنانچہ آپ اس سلسلے میں سیال شریف حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ سیالوی کو بھولی بھالی شکل و صورت دیکھ کر پیار آ گیا اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور سید ہوں، علاقہ گجرات سے آیا ہوں، کشتی لڑنے کا شوق ہے، مجھے تعویذ عطا فرمائیے کہ جس کی برکت سے ہر پہلوان بالمقابل پر فتح پا لیا کروں، یعنی ہر پہلوان سے میں جیت لیا کروں، ایسی کوئی تعویذ عطا فرما دی۔ حضرت خواجہ سیالوی نے مسکرا کر کے فرمایا کہ شاہ جی سب سے بڑا بالمقابل دشمن پہلوان نفس اور شیطان ہے۔ یعنی فرمایا سید صاحب سے کہ شاہ صاحب سب سے بڑا مقابل جو پہلوان ہے وہ ہے آپ کا نفس اور شیطان، اس کو زیر کرنے کا تعویذ لے جاؤ۔ عرض کیا حضور یہی دے دو۔ آگے بڑھے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت خواجہ سیالوی نے سینے سے لگا کر عرفان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ سیال شریف کی حاضری پاپیادہ اور ہر سال ہوا کرتی تھی، یعنی ہر سال آپ اپنے مرشد کے علاقے میں، مرشد کے گھر آپ پیدل جایا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے تھے۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ میرات العاشقین فارسی کے صفحہ 28 پر آپ کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، اور سید رسول شاہ جہلمی سر کی طرف اور ایک اور سید آپ کی پائنتی کی طرف بیٹھا تھا، اس طرح کے تذکرے اس میں ہیں۔ آپ تقریباً عرصہ 4 سال سیال شریف بطور خدمت مصروف و مشغول رہے۔
سلوک و تصوف کے اعلیٰ منازل طے کر کے بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت خواجہ سیالوی نے خرقہ خلافت اور اجازت بیعت ارزانی فرما کر نہایت شفقت کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت خواجہ سیالوی نے بوقت رخصت چند تبرکات ان کو عطا فرمائے۔ ایک سنگ مرمر کی ایک سفید تختی، جانماز، تسبیح، کوزہ، عصا، یہ تبرکات ہنوز شکریلا شریف میں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ آپ مجاہدہ و ریاضت میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ حضرت قاری غلام نبی للہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کے برابر ریاضت کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل بلا ناغہ ادا فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی منزل بھی باقاعدہ پڑھتے تھے۔ دیگر وظائف و اوراد چشتیہ بھی آپ ادا کرتے تھے، اور سال بھر میں 2-3 مرتبہ 15 دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 15 دن رات متواتر کھاتے اور نہ پیتے تھے۔ جی ہاں، یہ کرامت ہے آپ کی کہ 15 دن تک لگاتار نہ دن کو کھاتے تھے نہ رات کو کھاتے تھے، اور یہ عظیم الشان کرامت الحمدللہ آپ کے روزے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ نماز با جماعت کی پابندی کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نہایت پارسا، متقی، پرہیزگار، متشرع، عابد اور زاہد عالم تھے۔ آپ پر اکثر استغراقی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ توکل باللہ، فکر معاش سے آزاد تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لہو لا ملک الا اللہ، یہ آپ کا ورد زبان تھا کہ لا ملک الا اللہ۔ حضرت خواجہ سید ملک علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں شاعرانہ انداز میں کہ نام غلام رسول بخاری فیض جنہا واہ ہویا جاری، وچ عبادت عمر گزاری، رنگ پیر سیال نے لایا، میراجہ کیسریا رنگ لایا۔ یہ ان کی اپنی زبان میں ہے۔ آپ کی حلیہ کے تعلق سے لکھا کہ آپ طویل القامت، جسم دبلا اور لاغر تھا، چہرہ بشاش، شگفتہ اور زردی مائل تھا۔ مؤلف نے آپ کی شبیہ مبارک کی زیارت کی ہے، جو اس کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے حضرت کی زیارت کی ہے۔ آپ کمالات باطنی میں یکتا اور توحید میں لاسانی تھے۔ آپ کو نسبت جذب حاصل تھی، قطب المدار اور مرتبہ غوثیت پر فائز تھے۔ آپ کرتا اور تہبند استعمال کرتے تھے، سر پر کلاه قادری اور اوپر سفید ململ کی چادر اوڑھتے تھے۔ غذا سادہ اور معمولی استعمال کرتے، اور بعض اوقات بٹیر کی یخنی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ آپ کے خلفاء بھی جو ہیں ان کے نام بھی الحمدللہ کتاب میں درج ہیں، آپ کے اولاد کے نام بھی درج ہیں۔ آپ اس تعلق سے کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 13 رجب المرجب 1328 ہجری مطابق 26 اگست 1990 عیسوی بروز چہارشنبہ ہوا۔ آپ کا مزار شکریلا شریف سے متصل مشرقی جانب ایک بلند ٹیلے پر واقع ہے۔ روضہ بھی بنا ہوا ہے، ساتھ ہی نہرا پر جہلم گزر رہی ہے، اور مغربی سمت تھوڑے فاصلے پر دریائے جہلم بہ رہا ہے۔ شمالی جانب کچھ دور علاقے آزاد کشمیر کی سرخ سیاہ اور سفید پہاڑیاں یہ دکھائی دے رہی ہیں، اور رات کو منگلا ڈیم کی بجلی کی رنگا رنگ کھمکمے ستاروں سے مزین آسمان کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے مزار شریف پر عالی شان گنبد ہے۔ چند دیگر خاندانی مزارات بھی ہیں۔ روضہ شریف کے مغربی سمت ایک خوبصورت مسجد ہے۔ مزار شریف کے 4 طرف فلواری لگی ہوئی ہے، بہت حسین و جمیل، اور فضا جو ہے الحمدللہ پر فضا مقام ہے۔ آپ کی درگاہ تکمیل حاجات کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آپ کے وصال شریف کے 7 سال بعد آپ کے وجود اطہر کو، آپ کے مقدس بدن کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا، تو 400 افراد نے زیارت کی۔ کفن اور وجود مسعود صحیح سالم تھا۔ یہ الحمدللہ اولیاء کرام کی کرامت ہے کہ 7 سال ہو گئے انتقال کے، 7 سال کے بعد کسی وجہ سے جب آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جانے کے لیے آپ کی قبر کھولی گئی، تو 400 لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ کفن اور بدن کے ساتھ مکمل صحیح سالم ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس پاک حضرت صاحبزادہ سید عاشق حسین شاہ بخاری سجادہ نشین کی زیر سرپرستی بڑے اہتمام اور انصرام سے ہوتا ہے۔ آپ کے چند ملفوظات بھی آپ توجہ سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد برحق کی توجہ سے حبس دم سے ریاضت کا آغاز کیا، جس سے تھوڑے عرصے میں خورد و نوش کی خواہش سے میں آزاد ہو گیا، یعنی کھانے پینے کی خواہش سے بھی آپ باہر نکل چکے تھے۔
آپ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناقص ہے، جو پیر اپنے مرید سے دور رہے وہ پیر بھی ناقص ہے۔ مرید صادق کی پہچان یہ ہے کہ وہ پیر کی بارگاہ کو ہر کمی سے پاک سمجھتا ہے۔ مرید کی کامیابی اس کے پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب ہوا، جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ فی الحقیقت مرید وہ ہے جس کی مراد اس کا پیر ہو۔ مرید اپنے پیر سے اس طرح ملے جس طرح قطرے آب دریا میں مل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ حافظ غلام نبی للہ کی شکریلہ شریف حاضری کے تعلق سے حضرت قاری نور حسین للہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا قاری حافظ غلام نبی للہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جنون لیے پھرتے تھے کہ کوئی اللہ والا مل جائے اور ایسا وظیفہ بتائے کہ مصلے کے نیچے سے 10 روپے روزانہ مل جائے اور اطمینان سے بیٹھ کر درس قرآن پڑھائیں۔ کسی نے شکریلہ شریف کا پتہ دیا، آپ حاضر ہو گئے۔ حضرت خواجہ سید غلام رسول شاہ بخاری نے سورہ یاسین شریف کا چلہ فرمایا اور وہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ ابھی چلہ ختم نہ ہوا تھا کہ آپ کی توجہ سے قاری صاحب کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ خواب میں حضور نبی کریم نے بیعت بھی فرمایا، نیز ارشاد فرمایا ظاہری بیعت میرے لختے جگر غلام رسول شاہ سے کر لو۔ اس خواب کے بعد والد محترم کے دل میں ایک عشق کی لہر دوڑ گئی، دل میں درد، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب 10 روپے چاہیے یا 20 روپیہ؟ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا حضور اب تو دل ما سوی اللہ سے بیزار ہو چکا ہے، جس بارگاہ وہ اللہ میں رات کو پیش فرمایا اس در کی حضوری اور آپ کی غلامی کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور بیعت فرما کر خرقہ خلافت سے نوازا۔ الحمدللہ۔ مولوی نور عالم چپڑوی کا بیان ہے کہ ایک بار میں دربار گنج شکر پر برموقع عرس مبارک حاضر ہوا۔ مخلوق کا انبوہ کثیر تھا، بھیڑ تھی بہت۔ لوگوں نے مجھے بہشتی دروازے کے قریب تک نہ جانے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ سید غلام رسول شاہ بخاری تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خواجہ سید غلام رسول شاہ بخاری مجھے فرماتے ہیں کہ بابا جی کو ذرا دبا دے اور آپ پاس ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران تھا کہ سبحان اللہ کیسا کرم ہے۔ جب میں شکریلہ شریف واپس آیا تو آپ نے فرمایا نور عالم بابا جی کی خواب میں خوب زیارت کی، اب تو پکے بہشتی ہو گئے۔ الحمدللہ۔ یعنی اولیاء کرام کی ایسی عظمت و شان ہے کہ الحمدللہ یہ وصال کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کو یوں نوازتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔